عمران شفقت صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خطوط آتے رہیں گے ججز کے اوپر، وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ ٹاس اینڈ ٹرن کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی ہے، لیکن جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب؟ میں آپ کی بات سے اتفاق ہی کر رہا ہوں، اور بظاہر جو ہے وہ آپشن ہے کوئی نہیں کہ ایک جو مجاز اتھارٹی ہے یا جو فورم ہے وہاں سے یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مارجن باقی بچا ہے کہ یہ خط وغیرہ لکھ کے اور اپنے کنسرن شو کر کے، یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کا اس طرح کا کام ہے بھی نہیں۔ اگر کرنا ہی تھا تو پھر بر وقت کر لیتے، جب اس میں یعنی ترمیم والے وقت پہ کر لیتے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ بھی گنجائش ہے۔ کچھ لوگوں کے ہیں پرابلمز ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے وہی الیجڈلی رپورٹڈلی کہ جو نام ذرائع کے حوالے سے سامنے آئے تھے، 7 جو جج جائیں گے آئینی عدالت میں، ان میں جسٹس روزی خان صاحب کو اور جسٹس کے آغا صاحب کو جو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کوئی ایک آدھ جو جج صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک کنسرن ہے، اور کہ وہاں پر انہی میں سے باہر سے نہ لاتے، انہی میں سے کچھ ایڈجسٹ کر لیے جاتے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی جو منصور علی شاہ صاحب کے مسائل ہیں، جو منیب اختر صاحب کے مسائل ہیں، یا جناب عائشہ ملک صاحبہ اور جناب اطہر من اللہ صاحب کے، وہ جی ہاں، وہ تو بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اصل بٹ پننا، تو وہ تو بڑی عرصے سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ بلکہ جب وہ والا مشہور زمانہ فیصلہ آیا تھا، جب سیٹیں دے دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک انجینئرڈ ہی فیصلہ تھا، یعنی وہ بھی کوئی اپنی ذات کو یا کسی کی ذات کو دیکھ کے یہ والی چیزیں کی گئی تھی۔ پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار ہے نا جی، وہ بڑی ایک چیکڈ ہسٹری ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ کل اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو خط لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا، اور وہ بار بار تسلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن خیر اب کیا گئی بات پہ حجت کرنا۔ تو یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، وہ جو کچھ 78 سال میں کیا گیا اس قوم کے ساتھ، یا اپنے اپنے عہدوں سے کے ذریعے جو ناجائز کام ہوئے ہیں، تو وہ اسی کے نتائج ہیں جو برآمد ہو رہے ہیں۔ ارے مالک صاحب، کل ہم نے دیکھا، اور ایک ڈیولپمنٹ کہا جائے یا آبویسلی یہ کوئی بڑا ایک نارمل چیز نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کا پارلیمان کے اندر آنا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ آبویسلی ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا تھا، وزیر اعظم سمیت ایوری بڈی واز کائنڈ آف اوور ویلمڈ۔ ایک بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ میاں صاحب نے بیک سیٹ لے لی ہے، وہ کوئی اونرشپ نہیں رکھتے بہت ساری چیزوں کی، یعنی اونلی فوکسڈ آن پنجاب گورنمنٹ کے لیے ان کی صاحبزادی کی حکومت کیسے چل رہی ہے۔ بٹ اس کی کوئی سگنیفیکنس تھی؟ کیونکہ پی ایم ایل این یا اوور اتحاد کے پاس تو ایک کمفرٹیبل میجورٹی تھی، میاں صاحب آتے یا نہ آتے ترمیم تو پاس ہو ہی جانی تھی، بٹ ان کا یہاں ہونا ڈز اٹ سگنیفائی اینی تھنگ، یا بس ٹھیک ایک نارمل کام تھا؟ ناٹ ریئلی، میرا بھی خیال دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب بٹر بہت ہیں، وہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ میں 7 والی کرسی پہ مجھے ہونا چاہیے تھا، ان کو وعدے کر کے لایا بھی گیا، پھر آخری موقع پہ جو آپ کو پتا جو ہاتھ ہوا ہو گیا، پھر صحت بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن میں پہلے ایک بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بات بھائی بھی کر رہے تھے جوڈیشری کی۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ ہوا جوڈیشری کے ساتھ، اس میں ججز برابر کے شریک ہیں، اس میں ان کا ہوبرس اپنی جگہ ہے، جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی اپنی پیٹی پالیٹکس اپنی جگہ ہے، لیکن جسٹس افتخار چودھری نے جو اوور ریچ کیا، اور اس کے بعد ججز نے جس طرح کھل کے، مختلف چیف جسٹس نے کھل کے پالیٹکس کی، جس طرح چیزیں کی، انہوں نے ایک جواز پیدا کر دیا۔ مجھے کھوسا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جہاں انہوں نے لکھا تھا یا کہا تھا کہ جوڈیشری میں ہیو دا لاسٹ ورڈ لیکن پارلیمنٹ ہیز دا لاسٹ لاف۔ وہ ہو گیا یہاں پہ۔ یہ جہاں جب کھڑے میں، اس میں اتنے ہی ذمہ داران ہمارے ججز ہیں۔ یہ انہوں نے ایک فیصلے کا بات کیا جو 163A کا فیصلہ ہے، دنیا میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ بھی کیا۔ آپ نے منلہ صاحب کی بات کی، لیٹر کی، اس سے زیادہ پولیٹیسائز لیٹر نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ایک لیٹر تھا، اس میں منصور علی شاہ کا انہوں نے لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے، اور بڑے وائبل پوائنٹس تھے۔ منلہ صاحب کا لیٹر جو تھا اتنا زیادہ پولیٹیسائز تھا، اور جو آپ سارے ججز کو دیکھ لیں، آپ لاسٹ 5 چیف جسٹس دیکھ لیں، ان میں سے کس نے چیف ججی کی ہے پیورلی
ہولڈنگ میرٹ اور لیگل میرٹ، نظر آتا تھا کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو جو آج ہوا ہے عدالتوں کے ساتھ، اب نظام ایسا بن گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج اب نظام میں رہ ہی نہیں سکتا. اس کو اس نظام کے ساتھ چلنا ہے، ورنہ وہ سروائیو نہیں کرے گا. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کا میرا اگر مقدمہ ہوگا تو شاید منیب آپ کو مجھے میں سے کسی کو انصاف مل جائے دو پرائیویٹ کے درمیان میں، لیکن جہاں کسی کا اختلاف ریاست کے ساتھ ہوگا، گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو انصاف نہیں ملے گا. اب ہم جو ایگزیکٹو ہے اس کے رحم و کرم پہ ہیں. اب ایبسلیوٹ رول ہے ایگزیکٹو کا، اب میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے، لیکن اس میں خالی پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کرتا. میں اپنے سبسیکوینٹ جو ٹاپ ججز ہیں میں ان کو بھی اتنا ہی گلٹی سمجھتا ہوں کہ خود ان سے سنبھالا نہیں گیا. ان کا دماغ میں نشہ چڑھ گیا تھا ایک اوور ریچ کا. یہ سمجھتے تھے they are lording over the world. انہوں نے اپنی مرضی کو جاگیر سمجھ کے فیصلے کیے جن کو خود جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ تو کٹوائے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کٹوا دیے. آج اس ملک میں نظام عدل جو ہے اب نہیں ہے. یہاں ایک سمپلنس، ایک فساد آف جسٹس ہے. اب صرف جسٹس ایک ہی ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کی سنی جائے گی. جو آپ اور میں عام آدمی ہیں، ہمیں اب ان کے رحم و کرم پہ جینا ہوگا. اور اس میں جتنے ہی پارلیمنٹیرین ذمہ دار ہیں ہمارے، یہ تو سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی اپوزیشن میں نہیں آنا. یہ چاہے آپ پاور میں نہیں ہوں گے اسی وقت آپ کو جوڈیشری کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی چیخیں تو اس وقت نکلیں گی، لیکن عام آدمی کی چیخیں اب روزانہ نکلیں گی. آج ایک تھانے دار جو پہلے ہی بڑا مضبوط تھا اب وہ بہت مضبوط ہو گیا. آج اینی بڈی جس کے پاس سرکاری نوکری کا کارڈ ہے وہ ایلیٹ ہے، اور آپ اور میں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. یہ ہو گیا، اور اس میں یہ ججز اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ یہ پولیٹیشنز ہیں. عمران شوکت صاحب، یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ جو بنیادی لڑائی جس کے بارے میں ہم نے آن سکرین آف سکرین ہم سب نے ایک دوسرے سے بات بھی کی اور پتہ بھی ہے حالات کے، کیا یہ فیئر فیکٹر ہر جگہ تھا کہ نہیں عمران خان کے حوالے سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی نہیں کہ انہوں نے تو پورا اعلامیہ جاری کیا کہ اس کی وجہ انتقال آئین ہوا، وجہ کیا ہے؟ خوف عمران خان. تو خوف عمران خان کنسیڈرنگ کہ وہ عدالت میں، وہ جیل میں ہیں، ان کی ایک اپیل لگ نہیں رہی، توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے والا ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر، 1 سال ہو گیا چارج شیٹ فائل ہوئے ہوئے، تو کیا خوف ہو سکتا ہے خان صاحب کا؟ اچھا، میرا اس میں خیال تھوڑا سا مختلف ہے معذرت کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، اگر آپ اس کی 2-4 چیزیں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو بطور ایک سیاسی حقیقت کے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو بطور ایک لیڈر کے ایک سپیس بھی دی جا رہی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل وہ باہر آ سکتے ہیں. اور تو یعنی انہوں نے ان کو ایک سیاسی حقیقت بھی تسلیم کیا، اور یہ بھی ایک طرح سے ان کی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سسٹم کم از کم قید کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا. ان کو پورا موقع ملے گا جب وہ ان کی سزائیں ختم ہوگی، عدالتوں سے ہوں گی، جب وہ باہر آئیں گے پھر وہ آ کے اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا مالک صاحب، ایک اس کے اندر اگر ہم یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ کیونکہ آپ obviously since you are based in اسلام آباد، اب آپ کے بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، obviously when I get to see some people، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت تو اس کو اتنا وہ رکھتی نہیں، اور ان کو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، ایز لانگ ایز وہ مسئلہ رہے گا تو ساڑیاں ستے خیران، مطلب دس از دا لائف انشورنس پالیسی دیٹ وی ہیو. سو ڈو یو تھنک اٹ ول ریمین دا سیم کنسیڈرنگ کہ حالات بدلتے ہیں؟ جو چیز پیک کرتی ہے وہ پھر نیچے بھی آتی ہے، پاور بھی پیک کرتی ہے وہ بھی نیچے آتی ہے. سو آپ کیا فورسی کرتے ہیں when we talk about this؟ آئی تھنک آپ نے جس طرح ہم نے مذہب مولوی کو ڈیلیگیٹ کر دیا نا، ہم نے موریلٹی ہمسائے کو ڈیلیگیٹ کر دی. میرے پہ نہیں ہے، ایدے تو موریلٹی لگے گی. میرا مذہبی ہے تو یہ مولوی کرے گا. یہ رولنگ الائنس نے عمران خان ڈیلیگیٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور عمران خان نے اس کو بہت آسان بھی بنا دیا. وہ اپنی کانفنٹریشن توپے چلاتے رہتے ہیں تو ان کی ویسے سکون سے ہیں. یہ ٹوٹلی اگری ود یو، ان کی فکر نہیں ہے.